آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جی آیت نمبر 22 سے اس سے پہلے تک جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو کتاب میں مریم کا واقعہ جب وہ علیحدہ ہو گئیں ایک مشرقی مقام پر، انہوں نے پردہ کر لیا ان سے، لوگوں سے، تو ہم نے بھیجا اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ جو ایک مکمل انسان کی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ تو مریم بولی کہ میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا میں تو بس ایک بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، تاکہ تجھے دوں ایک پاکیزہ فرزند۔ مریم نے کہا کیسے ہو سکتا ہے مجھے کوئی لڑکا اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے اور نہ میں کوئی بری عورت ہوں۔ تو کہنے لگا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر یہ آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ وہ ایک نشانی ہو لوگوں کے لیے اور رحمت ہو ہماری طرف سے، اور یہ اب ایک طے شدہ امر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا۔ فحملتہ فانتبذت، تو اس نے اٹھایا اسے، یعنی اپنے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ یہ فانتبذت وہی لفظ ہے جو پہلے استعمال ہوا تھا، اور دور چلی گئیں، علیحدہ ہو گئیں، بھی اس کے ساتھ، مکانن قصیہ، مکان مطلب جگہ، قصیہ یہ وہی ہے جو مسجد اقصی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قاف، صاد اور واو، تو اس کو لے کر اور دور کے مقام پر چلی گئیں۔ انجیل سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مقام تھا بیت الحم، جو ابھی بھی اسرائیل میں موجود ہے۔ تو اب یہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ اگر وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھی رہتی اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا تو ان کے خاندان والے اور قوم کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جینا مشکل کر دیتے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ یہ خوشخبری تھی لیکن اس وقت شدید آزمائش تھی، تو اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ اپنا جو حجرہ تھا جہاں وہ اعتکاف کر رہی تھی اس کو چھوڑ کر دور آ گئیں، تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے قوم ان کو کوئی خدا نخواستہ لعنت ملامت نہ کریں۔ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، پس اس نے اٹھایا اس کو اور اس کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ جیسے یہ خرجہ یخرجو سے اخرجہ یخرجو ہوتا ہے، اسی طرح جیم یہ الف سے اگر جاء یجیء ہو تو اس سے اجاء یجیء بن جاتا ہے۔ تو جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، افعال میں چلا جائے گا، اجاء کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ فاجاءہا، تو لے آیا اس کو، المخاض درد، پین، الا جذع النخلہ، جز کہتے ہیں تنے کو اور نخلہ کہتے ہیں کھجور کو۔ تو جو درد تھی، تکلیف تھی، وہ اس کو لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس، اور ان نخلہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کوئی کھجور کا درخت متعین فرما دیا تھا کہ وہاں پر آپ نے آنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں معہود ذہنی، عہد ذہنی، یعنی وہ چیز جو ذہن میں پہلے سے موجود ہو۔ تو بعض اوقات جب یہ عبارت میں آتی ہے تو اس سے مراد وہ ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، اور یہاں حضرت مریم کے ذہن میں وہ پہلے سے موجود ہوگی۔ تو حضرت مریم تشریف لے آئیں ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اب کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے سچویشن ایسی تھی کہ بجائے خوش ہونے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ قالت، فرمایا، یا لیتنی، یا لیتا یہ ایک الاس کا، ہائے افسوس کا
اے کاش کا حرف یا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا اے افسوس، ہائے کاش، متو، ماتا یا موتو، مر جانا، اسی طرح ماتا یا میتو کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو متو پیسو وائز ہے، میں مر چکی ہوتی، قبل ہذا، اس سے پہلے، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ نسیہ منسیہ اردو میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، ذرا مشکل والی اردو میں۔ نسیہ ینسا کا مطلب ہے کسی چیز کو بھول جانا، نسین اس کا مصدر ہے، جیسے نسیان بھی اس کا مصدر ہے، تو نسین ہو گیا بھول جانا، اور منسیون جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو ایک طرح سے وہی چیز، بھولی ہوئی چیز، کیا میں ہو جاتی ایک بھولی ہوئی چیز اور دوبارہ بھولی ہوئی چیز آ گیا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھولی بسری داستان۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ اے کاش میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ تصور کریں کہ جب یہ سچویشن ہوگی، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب قوم والوں کے پاس جائیں گی، تو قوم والے کیا کیا باتیں کریں گے۔ تو اس تصور سے انہوں نے سوچا کہ کاش اس فضیلت سے پہلے میں مر ہی گئی ہوتی، بلکہ میں مر کھپ گئی ہوتی، لوگوں کے حافظے سے محو ہو چکی ہوتی، ایک بھولی بسری داستان ہوتی، مجھے اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑتا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ تو لے آیا درد اس کو ایک کھجور کے تنے کے پاس، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر کھپ چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی۔ فناداہا، نادا یہ باب مفاعلہ سے ہے، پکارنا، تو پکارا اس کو، ہاں مونس کے لیے، یعنی فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا، سامنے آ کے بات نہیں کی، اس وقت دور سے پکارا، من تحتیہا، اور اپیرنٹلی حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ پر تھیں وہ تھوڑی سی اونچی ہوگی، تو اس نے ادب سے نیچے کھڑے ہو کر نیچے سے پکارا، تو پکارا اس کو اس نے اس کے نیچے سے، اور ویسے اس کا مطلب کھجور کے نیچے سے بھی ہو سکتا ہے، کہ کھجور کا جو نخلا مونس ہوتا ہے، کہ جہاں درخت تھا اس کے پیچھے سے نیچے سے آواز دی کسی پہاڑی وغیرہ اونچی جگہ پہ، وہ ہوگا۔ اللہ تحزنی، اللہ تو ہو گیا ان پلس لا، تو ان یہ کہ ان کے اب ہے لا تحزنی، لا تحزنی بیسیکلی ہم جب فعل نفی بناتے ہیں تو مذکر میں ہوتا ہے نا، تضرب وہ مارتا ہے، لا تضرب تو نہ مار، یہ آخر میں جزم دے دیتے ہیں۔ تو اس کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تضریبینا، تو تضریبینا کو جزم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو نون ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے لا تضریبی، تو لا تحزنی، تو غم نہ کر۔ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، تضربو تو مارتا ہے، تضریبینا تو مؤنث مارتی ہے، تو اسی کلیے کے اوپر نہیں کے اور امر کے صیغے بنیں گے، اور وہ آگے کافی استعمال ہوں گے، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ امر اسی کا اگر امر بنائیں گے تو یہ تے ہٹ جائے گی، تو ازری بھی ہو جائے گا۔ تو اس نے آواز دی نیچے سے درخت کے کہ مت غم کر، قد جعل ربکی، کہ بنایا ہے تیرے رب نے، یہ کیونکہ مونس سے مخاطب کیا جا رہا ہے تو ربو کا کی بجائے ربو کی آ گیا۔ یہی رول ہے جب آپ ویسے کسی کا شکریہ ادا کریں، تو ہمارے ہاں اردو میں وچ از فائن، مطلب کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اردو میں لوگ حضرات و خواتین دونوں کو کہتے ہیں جزاک اللہ۔ تو اگر کسی ایک مرد کا شکریہ ادا کرنا ہو تو اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے، کسی خاتون کا کرنا ہو تو اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ کنوینئنٹ روٹ اپنانا ہو تو پھر جزاکم اللہ کہتے ہیں، وہ ایک پہ بھی چل جاتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں پہ چل جاتا ہے۔ تو بنا دیا ہے تیرے رب نے تختی کا تیرے نیچے سریہ،
سریہ جو ہے، یہ ہم پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، سین رے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ ویسے تو رات میں چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے سورہ کہف جہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کا لفظ آتا ہے، جس سے پھر سورت کا نام بھی اسراء ہے۔ عربی قرآنوں میں سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، رات کو لے گیا تیرا رات۔ اور پھر یہ صرف چلنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ نہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ نہر بھی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، تو سرین جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشہ ہر حال میں چلنے والا۔ تو تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، یا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں، یہ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کا ایک امتحان لیا، اور بہت سخت امتحان لیا۔ ایک پاک باز عفت مآب خاتون، جس کی عمر بھی بہت کم، اس کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ لوگ اس کو کیا کیا باتیں کریں گے۔ حضرت مریم نے غم کی وجہ سے یہ تو کہہ دیا کہ ہائے کاش یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور رب کے سوا تو کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی مایوس ہو کر غلط قدم اٹھایا، جو ہمارے ہاں ذرا ذرا سی بات پہ لوگ خودکشی کرنے کر پڑتے ہیں۔ تو یہ امتحان انہوں نے پاس کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کس طرح سے نمودار ہوئی، وہ اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں تفصیل آ رہی ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کائنات کا پروردگار جب کوئی رحمت کرنا چاہے، اپنی مخلوق پر کوئی کرم کرنا چاہے، تو وہ ایسی ایسی شانیں دکھاتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حضرت مریم کے معاملے میں تو ایسی شانیں آئیں جن کا واقعہ بس انہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ تکلیف میں ہے، کمزوری میں ہے، تو ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا، پینے کے لیے انتظام ہو گیا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ پھر پکارا اس کو فرشتے نے کھجور کے نیچے سے کہ مت غم کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ، اب یہ ہے زے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلانا، کسی چیز کو پکڑ کر ہلانا، تو حزہ یا حضو ہلانا ہو گیا، اور حزو وہ ہلاتا ہے، یو حزینہ وہ مونس ہلاتی ہے۔ اس کا جب آپ فعل امر بنائیں گے تو یہ بن جائے گا حزی، اور تو ہلا، الی کا اپنی طرف، یعنی اپنی طرف اسے حرکت دے، کس کو؟ بجذع النخلتی، کھجور کے تنے کو۔ کھجور کے تنے کو ویسے نا کوئی ہلا نہیں سکتا، کھجور کا تنا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جیسے اکثر درختوں کے تنے ہوتے ہیں، کچھ یہ امرود وغیرہ کے تو ذرا نرم ہوتے ہیں نا، لیکن جیسے زیادہ تر درختوں کے تنے بہت سخت ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی پہلوان بھی ہلانا چاہے تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نا سٹائل ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں نا، ساتھ کوئی تھوڑی سی ایفرٹ بھی انسان کو کرنے کو کہہ دیتے ہیں، جتنی اس کے بس میں ہو سچویشن کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتے اتار دیے، فتح عطا فرما دی، لیکن مسلمانوں کے بس میں جتنی ایفرٹ تھی انہیں کرنی تھی۔ تو یہ بس اللہ کا نظام ایسے ہی ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر کو یا دریا کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا، تو اس کے لیے بھی ایک عصا مارا تو اس کے بعد پھٹا، جو بھی اس میں حکمت ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی اکثر اللہ تعالیٰ، یعنی وہاں مراد یہ ہے کہ درخت کے تنے کو ہاتھ رکھو گی، جب ضرورت ہوگی اس کو ہاتھ رکھو گی تو کیا ہوگا؟ تساقط علیکی، گر پڑیں گی تجھ پر۔ یہ تساقط وہی ہے جو سکوت ڈھاکہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گر پڑیں گی تجھ پر رطباً جنین، رطب کہتے ہیں کھجور کو جو تازہ ہو، یعنی رطوبت ہوتی ہے نا، نمی، تر ہونا، تو وہ کھجور جو تازہ ہو،
ذرا پکی ہوئی ہو، رطب کا مطلب پکنا بھی ہوتا ہے، اور جنین کا مطلب ہوتا ہے درخت سے پھل کو چننا، تو تازہ چنا ہوا پھل، تو تر و تازہ کھجوریں، مطلب اس کا یہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جب آم آتے ہیں تو وہ پکے نہیں ہوتے ابھی، اور ان کو درختوں سے چن لیا جاتا ہے، پھر وہ سفر کر کے آتے ہیں اور وہ مسالہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ٹائم لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درخت کے اوپر لگے لگے پھل پک گیا، اور آپ جب اس کو چنتے ہیں کیئرفلی پکے ہوئے پھل کو، تو یہ وہ کھجوروں کی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کھجور کے تنے نے آپ کی خدمت میں تازہ پکے ہوئی کھجوریں حاضر کر دینی ہے. تو وہ جو انرجی کی بہترین سورس ہے وہ بھی اویلیبل ہوگی، پانی میں اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، جھڑنے لگیں گی، گرنے لگیں گی تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں. فکولی، پس کھا، وشربی، اور پی، یہ سارے مونس کے امر کسی ہیں. وقری عینا، اور ٹھنڈا کر اپنی آنکھوں کو. یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم لوگ بھی قرۃ العین استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک. تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب اولاد عطا فرما دیتا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بہرحال جو بھی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ فرزند عطا فرمایا، اور ایسا فرزند عطا فرمایا جو تمام جہانوں کے لیے نشانی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، کھاؤ پیو اطمینان سے، اپنی صحت بہتر کرو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرمانا ہوتا ہے اپنے محبوب لوگوں کو، ویسے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو نہیں بھی مانتے ان کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جب اس کی حکمت ہوتی ہے تو ان کو بھی ایسے عطا فرماتا ہے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. لیکن اپنے محبوب لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے، اگر ہم نیک کام کریں گے، تو بس اس کے بعد ہم دنیا میں مال و زر کے لحاظ سے مفلس ہی ہوں گے، خوار ہی ہوں گے. اگر کسی نے دین پر عمل کرنا ہے تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نہ انسان کاروبار کر سکتا ہے، نہ انسان اچھا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پی سکتا ہے، کیونکہ نیک ہونے کا مطلب ہے غریب ہونا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیک ہونے کا یہ مطلب تو ہو سکتا ہے کہ انسان وقتی طور پر اگر اس کے سامنے کوئی حرام ذرائع آئیں آمدنی کے، ان کو ریجیکٹ کر دے، مگر جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے. تو اگر اس کی وقتی آزمائش کے تحت رزق ایک موقع پر نہ بھی آئے، اس میں تھوڑا دیر ہو جائے، تو عطا تو اللہ نے ہی کرنا ہے. اور مسلمانوں کو جب مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں بھی آ گئے، تو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اس کے اندر یہ معاشی آزمائش بہت بڑی تھی. لیکن پھر چند دہائیوں کے اندر ہی حضرت عمر کے دور میں یہ صورتحال ہو گئی کہ لوگوں نے جو ان کی کوئی ذاتی زکوٰۃ ہوتی، ویسے تو زکوٰۃ حکومت لے لیتی تھی، مگر اپنے زیورات وغیرہ ایسے ایسٹس جو حکومت کی نوٹس میں نہیں ہوتے، ان کی زکوٰۃ جو لوگ خود سے ادا کرتے ہیں، وہ دینے کے لیے لوگ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے. اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت سے کوئی 20-25 سال پہلے تک. تو وہ تو کائنات میں جتنے گروہ گزرے ہیں ان میں سے سب سے نیک گروہ تھا صحابہ کرام کا. تو وہ نیک بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا. تو مال و دولت حاصل کرنے میں، کمانے میں نیکی روکتی نہیں ہے آپ کو. اصل جس چیز سے نیکی روکتی ہے وہ ہے مال و دولت کے خرچ کرنے کا معاملہ. اس کو آپ فضول خرچی میں خرچ کر دیں، برے کاموں میں خرچ کر دیں، یا کنجوس بن کے اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، یہ اجازت نہیں ہے. کمانے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر حلال اور جائز طریقے سے انسان کمائے، اور اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے.
جس رب نے مریم علیہ السلام کو تنہائی میں وہاں پر ایک اونچی جگہ یا پہاڑ جو بھی تھی اس کے اوپر چشمہ جاری فرما دیا، جیسے حضرت ہاجرہ کے لیے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے ذریعے چشمہ جاری فرما دیا، اور کھجور کے درخت میں یہ صفت رکھ دی کہ اس کو ہاتھ لگاتی ہیں اور اس سے کھجوریں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ آگے جو معجزہ آ رہا ہے جس رب نے یہ کر دیا اور اب کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ اپنی حکمت کے تحت کوئی ہماری دعا قبول کر لے گا، کوئی نہیں قبول فرمائے گا دنیا میں، اور اس کا آخرت میں اجر عطا فرما دے گا۔ ہمارا کانسیپٹ کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آپ نے ایک پریکٹیکل سچویشن کے تحت کہیں آپ کو کوئی مجبوری ہو گئی، مثال کے طور پہ کسی نے بندوق دکھائی، آپ نے جان بچانے کے لیے اس کے حوالے کو پیسے کر دیے، اسے جان چھڑا لی، یہ تو ایک پریکٹیکل سچویشن ہوتی ہے، لیکن ادروائز جو اوور آل توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہی رکھنا ہے، اللہ ہی سے امید رکھنی ہے اور سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے۔ اور اس کے بعد سیدھے راستے پر جب چلنا شروع کریں گے، تھوڑی سی آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، یہ ترینہ جو ہے بنیادی طور پر تو یہ ہے رے الف اور یہ سے، رعا یرا جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو رعا یرا جو ہے نا یہ فتح یفتح کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اوریجنل جو اس کا بیس وزن ہے، جو اس کا بنیادی وزن ہے، اس پہ غور کریں نا تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فتح یفتح کھولنا، تفتح تو کھولتا ہے، تفتحینا تو مونس تو کھولتی ہے۔ تفتحینا میں اگر ہم لگا دیں نون مشدد ایمفسس کے لیے، عام طور پہ جب اما آتا ہے حرف شرط تو اس کے آگے جو مضارع آ رہا ہوتا ہے اس پہ اکثر نون مشدد آ جاتا ہے، تو تفتحینا تو ضرور کھولے یا تو ضرور کھولے گی۔ اب تفتحینا کے وزن پہ اگر آپ فے تے ہا کے بجائے رے الف یا لگا دیں تو یہ بن جائے گا ترعینہ، اور ترعینہ جو ہے یہ فلو میں بن جاتا ہے ترعینہ۔ پھر اگر تو دیکھے من البشر احدن، کسی بشر کو ایک، یعنی کسی آدمی کو اگر دیکھیں، اور ایمفسس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب تو یہ ہوگا، کسی نہ کسی کو تو تم دیکھو گی، تو جب کسی کو دیکھو فقولی تو اس سے کہنا۔ اب یہ اس سے کہنا پہ ہم آتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کہنا کیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم اليوم، تو میں نہیں کلام کروں گی، میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کے دن، انسیا، انس جن و انس جیسے ہوتا ہے، تو انس کا مطلب ہوتا ہے جن سے انسان، اب دا گروپ آف پیپل ہیومنز، اور یہ جو یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریلیٹیوٹی کی، یہ ہوتی ہے یہ نسبت کی، تو یہ لگانے سے ایک انڈیویجول مراد ہوتا ہے، تو انس ایک گروپ ہے، اس سے جو نسبت ہوئی یہ کی تو ہو گیا انسیون، انسیون کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان۔ یہ بس اسی طرح کی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بھی لگا دیتے ہیں جالندھر سے جالندھری، جس کا جالندھر سے تعلق ہو، تو انسین جس کا انسانوں سے تعلق ہو، یعنی ان میں سے ایک۔ تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی، تو یہاں کہا میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی، اور ساتھ کہا ہے اس سے کہنا، تو اس کا مطلب یہ کہ جب اس سے کہنا ہے تو ایکچولی اشارے سے کہنا ہے، تو اشارے سے اس کو یہ کہنا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ اس زمانے میں جو روزہ رکھا جاتا تھا اپیرنٹلی اس میں بھی یہ بھی ایک شرط تھی کہ خاموش رہنا ہوتا تھا، تو کیونکہ رحمان کے لیے روزہ رکھنا ہے اس لیے میں خاموش بھی ہوں، کھانا پینا بھی نہیں ہے اور میں خاموش بھی ہوں، یا صرف اکیلا خاموشی کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، چپ کا روزہ، جو ہمارے یہاں تو خیر اب محاورہ ہی ہوتا ہے چپ کا روزہ، لیکن شاید ہندوؤں میں ابھی بھی رکھا جاتا ہو۔ حنیف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ چیٹ کے اندر لکھتے ہیں جو بھی آپ کا کوشچن ہے۔ تو یہ کولی سے پھر مراد ہے اشارے سے کہا، اور
اپیرنٹلی جو مجھے اس سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، اور نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو غیب کی بات بالکل ٹھیک ٹھیک دوسروں کو بتاتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں غیب سے بتا رہا ہوں۔ اور وائس ورسا بھی ٹرو ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے جی مجھے یہ الہام ہوا ہے، یہ غیب کی بات ہے اور بالکل سچی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو نبوت کا دعویٰ حضرت مریم علیہ السلام نے نہیں کیا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات بولی ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نشانی ہے، اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے جو اب رسول ہوگا۔ بلکہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے متعلق اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا، اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو حضرت مریم کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے رہنا ہی خاموش ہے، فقولی وشربی وقرری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ بس کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، بس اگر تو دیکھے کسی انسان کو تو کہہ دینا میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی منت مانگ رکھی ہے، میں آج کے دن کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ، عطا یا عطی ہوتا ہے کہیں پہنچنا، بے ہاتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ پہنچنا، یعنی کسی چیز کو لے کر آنا۔ تو ہی وہ اس کو لے کر آئی، وہ اس کو لے کر پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ قومہا، اپنی قوم کے پاس۔ کس طرح؟ تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ اب جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہوا۔ قالو یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، جاء یجیو کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور ویسے اس کا مطلب کسی کام کا ارتکاب کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو لقد جئتا شیئن فریا، تو نے تو کیا ہے شیئن کام، حرکت، چیز، تو نے تو چیز، یہ تم نے ارتکاب کیا ہے ایک ایسی چیز کا جو فرین ہے، جو فری ہے، فرین۔ اب آپ کو دیکھ کے پہچاننا چاہیے کہ یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، بنیادی طور پر یہ ہے فے رے، اور یہ فرا یا فری کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا۔ فے سے جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں ورب عربی زبان کے اندر، تو ان کے اندر کسی چیز کو توڑنے کا، علیحدہ کرنے کا، کاٹنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ آپ نوٹس کیجئے گا کوئی بھی آپ کے ذہن میں اگر آئے، فرض کا مطلب ہوتا ہے لوہے کو کاٹنا، فرق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، تو فے سے فصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ کر دینا، تو فری کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، یعنی ایسی چیز جو معاشرتی اقدار کو چیر دے، جو بہت ہی کوئی عجیب و غریب، دہشت زدہ کرنے والی، حیران کن۔ لقد جئتی شیئا فریا، تو آئی ہے بہت ہی عجیب چیز کے ساتھ، تو نے تو ارتکاب کیا ہے بڑے ہی عجیب کام کا، تو نے انتہائی عجیب حرکت کی ہے، یعنی مریم یہ تو نے کیا کی ہے؟ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بس وہ آئی اس کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس، وہ بولے اے مریم تو نے تو بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اپیرنٹلی حضرت ہارون علیہ السلام سے ریلیٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی قوم میں سے تھیں، تو قوم کی خواتین کو جو اس قوم کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی بیٹی بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان کی بہن بھی کہا جا سکتا ہے کہ اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابو کی، نہیں تھا تیرا والد، امرأ سوء، یہ امرا ویسے ہی ہے جیسے امراتن ہوتا ہے، تو امراتن عورت ہوتی ہے، امران، یہ امراون جو ہے یہ مرد ہوتا ہے، اور امراون سے یا امران سے تنوین ختم ہوگی کیونکہ یہ سٹرکچر بنایا گیا ہے مرکب اضافی کا۔ امراسوء کا لفظی مطلب ہے برائی کا آدمی، با محاورہ ترجمہ ہے برا آدمی۔ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، تو بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے سے ہے، ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہے،
تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تیرا کوئی باپ کو برا آدمی تھا؟ وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں کوئی بری عورت تھی، اس کے اندر کوئی ایسی حرکتیں تھیں یا کوئی بدکاری تھی، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ انہوں نے تانے دینے شروع کیے، جیسے کسی کو بھی تانا دیا جائے گا تو اس کے ماں باپ کو 7 تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے تو ان کا نام بدنام کر دیا، اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا، یہ انہوں نے تمہاری تربیت کی تھی جو تم کر کے آئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی۔ فاشارت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو رکھا ہوا تھا، چپ کرو تھا، وہ تو بول نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے جو گود میں بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ قالو، وہ کہنے لگے، کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، کس طرح سے ہم بات کریں گے، من کانا فی المہدی، جو ابھی گود میں ہے۔ مہد جو ہے پنگوڑے کو کہتے ہیں، جو ہمارے اردو میں محاورہ ہے نا، مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، تو مہد کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بچھانا، تو پھر بچھونے کے لیے مہد استعمال ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے کے لیے، پنگوڑے کے لیے یا ماں کی گود کے لیے مہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو گود میں ہے، سبی چھوٹا بچہ، سبی یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لفظ، تو جو بچپن کے طرف مائل ہو، جو فعیل کے بدن پر ہوتا ہے، بچوں کی غفلت والا، یعنی بیسیکلی بچہ، چھوٹا بچہ، لڑکا بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور گود کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے مریم تو بتا نہیں سکتی تھی، وہ گود کے بچے نہیں بتانا تھا، کیونکہ اس کو اللہ نے نبی بتایا تھا اور اس نے غیب کی خبر ٹھیک ٹھیک بتانی تھی۔ اشارت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس سے جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی وہ شان دکھائی جس کی اور مثال شاید ہی کہیں پائی گئی ہو کائنات کے اندر۔ کچھ حدیثوں سے ایک دو واقعات کو اور بھی پتہ لگتا ہے، بٹ قرآن شریف میں تو بھائی ایک ہی واقعہ ہے کہ وہ جو گود میں معصوم بچہ تھا، نوزائیدہ، جو ظاہر ہے وہ حضرت مریم چند دنوں کے بعد ہی تشریف لے آئی ہوں گی، اب بچے کے ساتھ ویرانے میں کہاں انہوں نے رہنا تھا، تو وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا، اور یہ یہودیوں نے دیکھا۔ وہ سارے لوگ یہودی تھے، یا یوں کہہ لیں کہ اس زمانے کے مسلمان تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کا نام مسلمان ہی رکھا تھا، تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور وہ یہ کہتے بھی یہی تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بعد میں یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نام بدل کے یہودی نصرانی کر لیے، تو وہ گود کا بچہ یہ بولنا شروع ہو گیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو پہلی بات یہاں بیان کی گئی ہے ایٹ لیسٹ، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں نوزائیدہ ہو کے بولنا شروع ہو گیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں ہوں اللہ کا بندہ، میں ہوں بشر۔ یہ چیز کہ اللہ نے بشر کو یہ خوبیاں عطا کر دیں یا بشر کو رسول بنا دیا، یہ سمجھ ہی نہیں آتی لوگ کو۔ مشرکوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بشر رسول کیسے بن سکتا ہے، وہ اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بشر رسول کیسے بن سکتا ہے، وہ اس کے بشر ہونے کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے منہ سے بیان فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا، یہودیوں نے دیکھا، ان کے علماء نے دیکھا، اس کے باوجود وہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم تھے کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا، اور اپنے خیال میں سازشیں کر کے انہیں سولی پہ چڑھا۔ تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان دین کا عالم ہو کر کتنا ڈھیٹ ہو سکتا ہے۔ آج کل اسرائیل والے جو کر رہے ہیں ڈھٹائی کی انتہا ہے،
یہ ڈھٹائی کی انتہا پہلے بھی تھی، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈھیٹ ہونا کوئی یہودیوں کی میراث نہیں ہے، ان کے اندر ذرا حد سے بڑھ کے ہے، لیکن یہ ہر مذہب کے ماننے والے ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اصل غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ وہ معاملات جن میں ہم غلطی پر ہیں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کا معاملہ ہے، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاقی طرز عمل، حسن سلوک کا معاملہ ہے، مال کمانے کا معاملہ ہے، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، رسم و رواج نبھانے کا معاملہ ہے، جہاں پر ہم غلطی پر ہیں اور کوئی اگر ہمیں توجہ دلائے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کے ڈھیٹوں والا ہوتا ہے جیسے یہودی ڈھیٹ تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنگھوڑے میں گود میں بچہ ہے جو بول رہا ہے اور سب کچھ بیان فرما رہا ہے، اور اس کا انکار کر دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لیں گے تو حضرت صفیہ جو بعد میں حضور کی زوجہ بنی، وہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے باہر کھڑی ہو کے سن رہی تھی کہ میرے باپ اور چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ تشریف آوری کے بعد ملاقات کر کے آئے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی رسول ہے جس کی خبر آئی ہے تو رات میں ہماری کتابوں میں؟ تو دوسرے نے کہا ہاں بالکل 100% وہی رسول۔ تو پھر پہلے نے کہا کہ اچھا اب تمہارا پھر کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہم ڈٹ کر ان کی مخالفت کریں گے، کبھی ان کو نہیں مانیں گے۔ ڈھیٹ تھے، کیونکہ ڈھٹائی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں رسول آخری آنے کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا، تو ان کی جو ہے وہ بےزتی ہو گئی، ان کا جو تکبر تھا، ان کی جو ایگو تھی، اس کو چوٹ پڑ گئی۔ بالکل یہی طرز عمل ہمارا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا، ہمارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے بھی تو فلانی چیز غلط کی، آپ میں بھی تو فلانی چیز ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب خدا کے رسول تو دنیا میں موجود نہیں ہے جنہوں نے آ کے آپ کو نصیحت کرنی، جس نے نصیحت کرنی ہے آپ کو آ کر وہ ہمارے آپ کے جیسا انسان ہی ہوگا، تو اس میں تو خامیاں بھی ہوں گی۔ اب وہ اگر ہمیں ایک خامی پر متنبع کرے، توجہ دلائے کہ اس کی اصلاح کر لو، تو ہمیں فٹ سے اس کی کوئی خامی یاد آ جائے گی اور ہم فٹ سے اپنی خامی کی اصلاح کرنے میں اس کی خامیاں اس کو گنوانی شروع کر دیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ یہودیوں والا طرز عمل ہے۔ تو جب قرآن پڑھیں، اس سے سب سے امپورٹنٹ میسج یہی لینا ہوتا ہے کہ اس سے میں نے کیا سیکھا، میں نے اپنی کیا اصلاح کرنی ہے۔ تو ایک تو چیز انہوں نے یہ بتا دی کہ میں ہوں عبداللہ، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں کو اللہ کا جو بگوٹن سن نہیں ہوں، میں کو خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی، انجیل عطا فرمائی، تو اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے انسان بنایا اور مجھے نبی بنایا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہا گیا کہ میں بشر ہوں، محض ایک بشر ہوں، فرق کیا ہے کہ مجھے اوپر وہی آتی ہے، اور وہی کیا آتی ہے؟ یہی وہی آتی ہے کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی بات سب رسول نے کہی، یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کہی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بابرکت تھے، اور ان کے برکت کے پہلو ایسے بھی تھے جس میں وہ معجزے بھی شامل تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو دیکھنے والا اللہ کے حکم سے کر دیتے تھے۔ تو مبارک بنایا مجھے جہاں کہیں میں ہوں، وہ اوسانی، یہ اوسا وسا یسی سے ہے، وسا یسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تاکید ہونا، پھر اس سے اوسا یوسی باب افعال ہے، کسی چیز کی تاکید کرنا، وصیت کرنا، اور وصیت کی مجھے اور حکم دیا مجھے، ہدایت فرمائی مجھے، بالصلاتی، نماز کی، والزکاتی، اور زکوٰۃ کی۔ تو اللہ کا رسول ہے، اتنا جلیل القدر رسول ہے،
ماں کی گود میں اس نے خطاب کرنا شروع کیا لوگوں سے، تو وہاں پر بھی یہ چیز بتائی کہ یہ چیز تو کسی صورت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے قانونی طور پر مسلمان کہلانے کے لیے نماز پڑھنی ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد نصاب ہو تو اسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور جو اسلام کا سسٹم ہے اس میں بنیادی طور پر زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے، مگر زکوٰۃ اگر حکومت نہیں وصول کر رہی تو پھر آپ نے خود دینی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی استطاعت رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اس کو عقل ہے، ہوش میں ہے، جاگا ہوا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے رسولوں کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کاموں سے بچ سکیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں جو رسول پیدا فرمایا، اس کو بھی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وصیت فرمائی نماز کی اور زکوٰۃ کی، ماں دم تو حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک روئے زمین کے اوپر میری ہستی موجود رہے گی، میں ان دونوں چیزوں کے ساتھ استوار رہوں گا۔ نماز جو ہے صحیح معنوں میں انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے صحیح معنوں میں رب کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق استوار کرتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر دین کے قیام کا انحصار ہے۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دیں، یعنی اگر نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو علیحدہ چیز ہے۔ پر اگر زکوٰۃ کی پیسے ہیں اور وہ بالغ ہو چکا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر وہ دین کی اس نے بنیاد کو گرا دیا۔ ویسے وہ جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے، محبت کے دعویٰ کرتا رہے، عشق رسول میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے بنایا مجھے مبارک جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور ہدایت فرمائی مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، بر جو ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے حقوق کو پورا کرنا، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا۔ اسی لیے خشکی کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں۔ آپ جب آپ دریا میں ہوتے ہیں تو آپ ڈول رہے ہوتے ہیں، آپ اٹیچڈ نہیں ہوتے۔ جب آپ زمین پر آ جاتے ہیں تو آپ زمین سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، اسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے فرما بردار، تعلق رکھنے والا، اور نیکوکار بھی اسی سے مطلب بن جاتا ہے۔ تو بر کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، صحیح مطلب بنیادی کا فرما برداری ہے۔ وہ برم بھی والدتی، اور فرما بردار بنایا مجھے اپنی ماں کا، کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ وہ والدیہ نہیں آئے گا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معاملے میں آیا تھا۔ تو اور اس نے مجھے فرما بردار بنایا اپنی ماں کا، یہ بات کلیئر کی گئی، اس لیے بھی کلیئر کی گئی کہ بائبل کی کچھ ورسز ایسی ہیں جن سے یہ امپریشن ملتا ہے، اور جو صحیح اس کو نہیں مانتے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کو مخاطب کرتے تھے تو او عورت کر کے بات کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ایک شک پڑتا ہے کہ کہیں وہ والدہ کے ساتھ گستاخی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو کلیئر کر دیا انہوں نے کہ نہیں، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما بردار بنایا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کشی ہے جو بائبل کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایون کوئی عیسائی بھی پڑھے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا، یہ سارا واقعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ہے، وہ بائبل میں عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی، جو قرآن میں حضرت عیسیٰ کا مقام بتایا گیا ہے، وہ بائبل میں اس طرح سے نہیں بتایا گیا، کیونکہ تحریفات ہو گئی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا اس نے مجھے جباراً شقیہ، سرکش نہیں بنایا۔ بیسیکلی یہ والدہ کے متعلق ہی اپیرنٹلی ہے کہ مجھے ان کے مقابلے میں نافرمان، سرکش نہیں بنایا، شقیاً بدبخت نہیں بنایا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سرکش ہو
یا والدین سے بدسلوکی کرنے والا ہو وہ بدنصیب بھی ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، تو جو جنت میں داخلے سے محروم ہو جائے وہ بھی جو ہے بدبخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حسن سلوک کو مختلف انداز میں بار 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 بیان فرمایا، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جو تکالیف اٹھاتے ہیں اپنے اولاد کے لیے بالکل خلوص نیت کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہوتی، اور خاص طور سے ماں کی جو ذات ہے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے فرما بردار بنایا اپنی ماں کا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، سلام الف لام کے بغیر ہو یا الف لام کے ساتھ ہو، کیونکہ 15 نمبر آیت میں حضرت یحییٰ کے متعلق آیا تھا، اس میں اس کے بغیر تھا، تو مطلب مور لیس ان کا سیم ہی ہوتا ہے۔ اور یا السلام سے مراد شاید یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا مزید سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، ان کی والدہ کو بھی اور انہیں بھی، کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم ولد، تو جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی ایک خاص سلامتی آئی۔ سلامتی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بھی آئی، لیکن یہاں ایک خاص سلامتی آئی کہ لوگوں نے باتیں کرنا چاہیں تو اسی وقت ان کو اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا گیا۔ والسلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے۔ وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھوں گا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر موقع پر فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی اللہ نے کیا سی رکھی کہ تمام مسلمان اور فرشتے سب حضور پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو وہ مستقل ایک عمل ہے جو جاری ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہرحال اللہ کے جلیل القدر رسول اور پیغمبر تھے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہی تقریر کی تھی حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں، جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے، اس سے پہلے اس صورت کا ایٹ لیسٹ یہ والا پورشن نازل ہو چکا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا اچھا یہ مسلمان آئے ہیں، تو مشرکین بھی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا پوچھیں ان سے ذرا ان کا حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے۔ تو حضرت جعفر نے اپیرنٹلی سورہ مریم کی یہی والی آیتیں پڑھی تھیں، اور جب انہوں نے یہ ساری آیتیں پڑھی تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کے کہا کہ جو کچھ ان میں بیان کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ اس سے تن کے برابر بھی زائد نہیں تھے۔ اور یہ مقام ہے، یہ بے وقوف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے ایون ہمارے چند مسلمان بھی ہوں، کہ یہی تو مقام ہے کہ اللہ نے بشر بنایا اور بشر بنا کر یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ زبردستی اگر کسی کو بشریت سے باہر نکال دیں گے تو وہ تو فرشتے تو بے شمار ہیں، ایسا بشر کون ہوگا؟ اور تو فرشتے بنا دیں گے آپ ان کو، تو اس سے کون سا مرتبہ بڑھ جائے گا؟ فرشتوں تو ان گنت ہیں، اور اگر خدا کی خدائی میں شریک کرنا شروع کر دیں گے تو وہ تو انسان کے لیے ایک ذلت کی بات ہے کہ کوئی اس کو خدا کے خدائی میں شریک کر لے، کیونکہ شرک تو انتہائی نجس اور ناپاک کام ہے۔ تو جو اس کو ایک نجس اور ناپاک کام سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کی وہ رفع درجات تو نہیں بیان کر رہا۔ تو یہی تو انبیاء کا، رسولوں کا مرتبہ ہے کہ اگرچہ وہ جنس کے لحاظ سے، سپیشیز کے لحاظ سے بشر تھے، مگر ان کا یہ مرتبہ تھا
کہ انہوں نے ثابت کیا کہ اس خانچے کے اندر اللہ نے وہ مخلوق پیدا کی ہے جو سب مخلوقات سے بہتر ہے، کہ اس کو احسن تقویم کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انہی رسولوں نے دنیا کو آ کر دکھایا، اور جن علاقوں میں وہ رہے وہ آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے ان کا مرتبہ، یہ ان کا مقام۔ اور عیسائیوں نے ان کا مرتبہ الٹا خراب کرنے کی کوشش کی، کہ ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ قول الحق کی، یہ حق بات ہے، یہ اصل حقیقت ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے اندر یہ امتراء کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ جھگڑ رہے ہیں، جس کے اندر یہ بحث کیے جا رہے ہیں، کٹ حجتی کر رہے ہیں، بات کا بتنگڑ بنایا ہے، بے وجہ کے شک شکوک۔ اور وہ بے وجہ کے شک شکوک کیونکہ بنیادی طور پر پال تھا جو حضرت عیسیٰ کا مخالف تھا، جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرما لیا، تو اس کے بعد اس نے چال چلی، اس نے کہا میں شہر سے باہر نکلا تھا تو میں نے دیکھا جیسس کو، جیسس نے مجھے آ کے یہ چیزیں بتا دی ہیں، اور اس نے شریعت میں معطل کر دی، اور اس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے عیسائیوں کا دین کو تباہ کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے سارے عیسائی ایسے نہیں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ عیسائی تھے جو حق پر قائم تھے، جیسے مثلا حضرت سلمان فارسی تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے، ایران میں رہتے ہوئے پیدا تو وہ آتش پرستوں کے ہوئے، کہ جب وہ عیسائی ہو گئے تو وہاں ان کو صحیح حق کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس زمانے تک بھی یہ والی بائبل تحریف کے بغیر والا کچھ پورشن موجود تھا، یا لوگوں میں ایٹ لیسٹ عقیدہ موجود تھا۔ آج بھی ویسے کچھ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ بگوٹن سن ہے، جیسے یہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہیں، ان کے اندر میں عقیدے میں فرق ہے، تو اس میں جھگڑتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مگر مقام حضرت عیسیٰ ابن مریم کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، کیسے معجزے سے پیدا ہوئے، یہی مقام ہے اور یہی صحیح مقام ہے، اور یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ جب اس سے اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدائی میں شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایکچولی مقام نیچا ہو جاتا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے اصل حقیقت جس کے اندر یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے یہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، این یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، کوئی اولاد پکڑے، یہ اس کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ یہ تو مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے، اس نے اپنی نسل چلانی ہوتی ہے، اس کو اپنی نسل آگے چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، مخلوق نے بوڑھے ہونا ہوتا ہے، کمزور ہونا ہوتا ہے، اس کو اپنی خدمت کروانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ محتاجوں کا کام ہے کہ ان کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ اذا قضا امرا، اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما، تو صرف یقول، وہ اتنا کہتا ہے، بس یہ کہتا ہے، یقول لہو، اس کے لیے صرف یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی ذات ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، نہیں ہے اللہ کے شایان کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے اس بات سے۔ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی امر کا، تو اس کو فرماتا ہے ہو جا، صرف یہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ آ رہا ہے بیچ میں، یہ دو جملے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک وہ میرا رب ہے، جو اللہ ہے وہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بتائی، یہ انجیلوں میں بھی آئی ہے، اور اس تقریر کا آخری جملہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے، انجیل میں بھی یہی ہے کہ آئی ایم اسینڈنگ ٹو مائی فادر اینڈ یور فادر، ٹو مائی گاڈ اینڈ یور گاڈ۔ یہ آج بھی انجیل میں یہ جو تحریف شدہ ترین کتنی دفعہ تحریف ہو چکی ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن جو ہے، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہوئے ہیں۔ یعنی عبرانی زبان میں لفظ اب استعمال ہوتا ہے، جیسے عربی میں رب ایک لفظ ہے، رب کا مطلب رب بھی ہے،
کائنات کا مالک، گھر کے مالک کو بھی رب کہتے ہیں۔ والدین کے لیے بھی اس سینس میں رب کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں، جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے پروان چڑھایا۔ تو رب کا مطلب ہے پروان چڑھانے والا۔ وہ پروانے چڑھانے والا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار کا بھی ایکچولی فارسی میں مطلب پروان چڑھانے والا ہے۔ تو پروردگار بھی پروان چڑھانے والا ہوتا ہے، اور مثلاً ماں باپ بھی پروان چڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبرانی زبان میں جو اب ہوتا تھا، وہ اب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب کانٹیکٹ سے تعین ہوتا ہے نا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر کہیں بھی جیسے یہاں پہ آئے ان اللہ ربی، تو ویسے اگر کوئی ملازم ہو تو گھر کے مالک کو بھی ربی کہہ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو سورہ یوسف میں یہ ڈبیٹ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، تو وہاں رب اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا عزیز مصر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے یہ اب کے لفظ کو لے کر اس کو گھچ مچ کر دیا، اس کے اندر یمترون ہو امترا کرنا شروع کر دیا۔ امترا کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ بکری کا دودھ جب نچوڑ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی وہ اور آخری قطرہ تک نچوڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو بس ایک آدمی کسی کام کے پیچھے پڑ جائے بے وجہ، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا، بائبل میں بھی یہی کہا، مائی فادر اینڈ یور فادر۔ جیسے وہ احمد دیداد کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسس از دا سن آف گاڈ، تو دیر آر سنس بائی دا ٹنز ان بائبل۔ وہ تو ساروں کو ہی سن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے رب کے مقابلے میں، تو وہاں اب کے مقابلے میں ابن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ابن کا لفظ جو ہے وہ اتنا پرابلمٹک نہیں ہے۔ پرابلمٹک اصل لفظ ہے ولد کا، جو پچھلی آیت میں بھی آیا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کیونکہ ولد کا مطلب ہوتا ہے بیگاٹن سن۔ ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ جیسے ہم کسی ملازم کو بھی کہہ دیتے ہیں بیٹا بات سنو، بیٹا بات سنو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا جنم دیا گیا بیٹا ہے، اس سے تو فساد پڑ جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ فساد پڑ گیا جب عیسائیوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو، بس اس کی عبادت کرو، یعنی تم بھی اس کی بندگی کرو، میں بھی اسی کی بندگی کروں۔ جو شروع یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں تقریر ہوئی، اس میں انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھا کہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی تھا، اور ہمارے لیے بھی یہی سیدھا راستہ ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ رب کو رب ماننا کیا ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی عمل کرنے لگتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یوں نہیں کرنا، ایسے کریں نہیں تو لوگ باتیں کریں گے، تو پھر یا تو آپ لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں اگر وہ عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یا اپنے گھر والوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کو تو رب نہیں بناتے۔ اللہ کو تو رب آپ تب مانیں گے جب آپ اسی کی بندگی کریں، جب آپ اسی کی بات مانیں۔ جب آپ نے خدا کے فرمان کو، خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی، تو پھر آپ نے اپنی بندگی کی ڈائریکشن چینج کر لی، اور پھر سب دین، مذہب، خاندان میں جتنا مسلمان، وہ نیکوکاروں کی اولاد، کسی پیر کی اولاد، سید، سب تباہ۔ سیدھا راستہ صرف اور صرف ایک ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے بس، جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کا بھی رب ہے، دنیا کی ہر مخلوق کا رب ہے۔ اگر کسی نے سیدھے رستے پر رہنا ہے تو اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے، اس ایک رب کی عبادت کرے، اس ایک رب کی بندگی کرے، اس ایک رب کی اطاعت کرے۔ اس رب کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جو ہے نا اطیع اللہ و اطیع رسول، ہوں گے، رسول نے اللہ ہی کی اطاعت بتائی، رسول نے اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر کچھ بتایا نہیں۔ اطاعت بھی اسی کی ہونی ہے، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، سجدہ بھی اسی کے آگے ہونا ہے، دعا بھی اسی سے کرنی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ڈاکٹر آصف سلطان صاحب ہusٹن سے جوائن کرتے ہیں اور رات کا 1:30-2 بجے ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس ان کے لیے ذرا صحت کے لیے دعا کر دیں سر۔
جی کروا دیں سب سے۔ بالکل، سب لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ اطہر سلطان صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانا چاہے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطہر صاحب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں از ڈوئنگ بزنس ود بینک از حلال فار گیونگ them پلیس اون پلیس اور کسٹمر اسپیس اور اینی سیل ڈیل ود بینک ویدر کنونشنل اور اسلامی۔ دیکھیں اگر تو ان سے کوئی ایسا کاروبار کیا ہے جس میں سود کا عمل دخل نہیں ہے تو ذرا وہ بزنس تو حرام نہیں ہے۔ آپ نے کرائے پر جگہ دے دی ایک بینک کو اور بینک وہاں پہ اپنا کاروبار چلا رہا ہے تو اب اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آئے گی۔ اگر کوئی شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہو اور اس کا آپ اپنی جگہ کرائے پہ دے دیں تو ظاہر آپ کو گھن آئے گی، مگر حرام کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حرام تو وہی ہوگا اگر آپ ان سے کوئی سودی معاملہ کریں گے۔ اچھا، دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ واٹ از دا ریلیجن آف حضرت مریم اینڈ اور ہر سن؟ جی اسلام تھا۔ اسلام اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ووصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے اولاد کو یہی وصیت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، تو اے میرے بچوں اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہوئے بغیر مت مرنا۔ اور دوسری جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، تو سب مسلمان تھے اور یہ دین شروع سے جو چلا آ رہا ہے اسلامی ہے۔ پھر لوگ ڈیویشنز کر لیتے ہیں، کوئی اس کا نام یہودیت رکھ لیتا ہے، کوئی نصرانیت رکھ لیتا ہے، کوئی دیوبندیت اور بریلویت اور اہل حدیثیت رکھ لیتا ہے۔ صحیح اگر کسی نے بتانا ہو کہ میں کون ہوں تو اس کو یہی بتانا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ کوشچن یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع سے ہی جو ایک کور ریلیجن ہے دیٹ از اسلام، ٹھیک ہے، پھر اس میں جب آگے اتنی ساری ڈویژنز آ گئیں تو وہ کس بیسس پہ ڈویژنز آ گئیں، اور وہ کس طرح سٹارٹ ہو گئیں؟ وہ اسی طرح سٹارٹ ہوئی جیسے ہمارے یہاں لوگ اب مسجد کے باہر لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، باقی فرقوں والے اس میں تشریف نہ لائیں، یہ لکھنے کی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے اور غیر مسلم نہ آئیں۔ تو لوگ اپنے آپ کو جب اپنے قبیلے کو یا اپنے فرقے کو اپنے دین سے اوپر کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ 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 پھر وہ نیا دین بن جاتا ہے۔ اوریجنلی تو اسلام ہی تھا اس کا نام۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی تو حضرت موسیٰ کے ہی جو تھا مطلب اسی میں تشریف لائے تھے، جی بالکل۔ اور ان کی والدہ و سب اس کے بعد یہ قرآن نے بھی ریکگنائز کیا ہے عیسائیت کا۔ تو ایک طرف تو یہود ہو گئے، ایک طرف عیسائی ہو گئے، تو یہ عیسائی جو ہے بائی اٹ سیلف، یعنی اللہ بھی ایک قسم کا، میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی، وہ اس کو ایز اے ریلیجن ایکسیپٹ کیا، جبکہ عیسائیت کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ نے وہی ریلیجن اڈاپٹ کیا، وہی اسی کی پرچار کی جو کہ حضرت موسیٰ نے لے کے آئے تھے، اور کتاب بھی وہی تھی تورات۔ تو یہ جبکہ یہ کتاب تو اس کی ہے بھی نہیں، حکمت کی تھی ان کی کتاب۔ انجیل جو تھی، انجیل کو لوگ سمجھتے ہیں تورات کے ویٹ پہ لے کے آتے ہیں، حالانکہ اس کا ویٹ ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو ایک حکمت کی کتاب ہے، مگر وہ ایسا ٹریٹ ہوتا ہے کہ جیسے عیسائیت ایک سیپریٹ ریلیجن ہے۔ میرے حساب سے تو ریلیجن تو وہی ہے۔ دیکھیں اگر وہ جو سورہ بقرہ میں آپ جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، بالکل پہلا سے پارا ختم ہو رہا تھا یہاں جی پہ، جی 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 وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کلیم ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ کوئی یہودی، عیسائی یا نصرانی تھے؟ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہی بتایا گیا نا کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اور وہ مسلمان ہی تھے۔ بعد میں اب جب لوگوں نے نام اپنا بدل لیا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی ایک فرقہ بنا لے، مثلا آغا خانی بن جائے تو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ ہاں جی وہ آغا خانی ہے، اب جی ہم ان کو زبردستی تو مسلمان نہیں کہیں گے۔ تو
تو جب اپنے آپ کو کسی فرقے سے پکارنا شروع کر دے، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی نصرانی پکارنا شروع کر دیا، تو پھر وہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا. تو اس سے مراد آج ہم بھی جیسے ان کو عیسائی یہودی کہتے ہیں نا، انہوں نے ہوں، اپنا نام مسلمان خود ہی چھوڑ دیا، تو ہم زبردستی تو ان کو مسلمان کہنے سے رہے، اسی لیے قرآن نے بھی ان کو نہیں کہا. بٹ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دین اسلامی رکھا تھا. حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط جو ان کی اولادیں بھی تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سب یہی کہتے تھے، یہ واضح کر دیا. اب آج کے یہودی نصرانی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی نصرانی اپنے آپ کو زبردستی کہیں گے ہم مسلمان نہیں، ہم تو یہودی ہیں یا ہم نصرانی ہیں، تو پھر وہ جو کہتے ہیں ان کو وہی کہنا پڑے گا. ہاں یہودی تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی اپنی بک نہ کریٹ کی، نہ اپنا مسلک کریٹ کیا. وہ تو دنیا سے ایسے ہی چلے گئے تھے، صرف ان کے ساتھی تھے، مگر وہ بھی سب بنی اسرائیل سے ہی تھے اس کے ساتھی. تو مگر قرآن نے بھی ان کو ریکگنیشن دے دی کہ ہاں یہ عیسائیت بھی کوئی چیز ہے. نہیں دیکھیں، یہودی بھی کوئی لفظ نہیں ہے، وہ آئی بتائی نا، کانو ہودن و نصارا، یہودی کا بھی کوئی لفظ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں رکھا، انہوں نے بعد میں اپنا نام یہودی رکھ لیا. چلے ان کو بنی اسرائیل کہہ لیجیے. بنی اسرائیل کہنے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ یہ حضرت یعقوب کا نام تھا نا اسرائیل. جی جی. تو وہ تو ٹھیک ہے، بٹ وہ بھی بنی اسرائیل تھے اور عیسائی بھی بنی اسرائیل تھے، لیکن تھے دونوں مسلمان. یعنی مطلب ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. آئے قوم بنی اسرائیل تھی، قوم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں آئے، وہ قوم ہونا تو ایک علیحدہ چیز ہے. ہوں، تو ریلیجن اسلام تھا، بعد میں پھر لوگوں نے اپنا ریلیجن کرا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن اس طرح سے بھی علیحدہ ہو گیا کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، مانا نہیں. تو جب مانا اچھا نہیں تو پھر وہ جو ماننے والے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے نا ریلیجن. اچھا. ہاں اس وقت خود ہی فارم کر لیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو وہ انجیل بھی ایک ہے جو جس کو یہودی تسلیم نہیں کرتے. یعنی بائبل میں دونوں ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ. تو یہودی تو جی صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں اور عیسائی دونوں کو مانتے ہیں. جیسے ہم مسلمان ساروں کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ باقی کی تحریف شدہ ہیں، اب فائنل کتاب قرآن ہے، لیکن ہم تورات اور انجیل کا انکار نہیں کرتے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے بارے میں ایک تو کنفرم کرنا تھا، اور اگر کوئی آپ کہیں پنکھے وغیرہ لگوا دیتے ہیں یا کچھ وہ جیسی آرگنائزیشنز ہیں وہ تھر کے ایریا میں وہاں پہ پانی کے پمپ وغیرہ لگا دیتی ہیں، ایک تو ان کا کچھ بتا دیں. اور کیا قرآن پاک کو پڑھ کے جیسے ہم جو ہم قرآن پاک پڑھیں اس کا ثواب ہمیں ملے گا، تو کیا ان کے بہاف پہ وہ پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو پنکھے وغیرہ لگوانا یا کنویں کھدوانا، تو اس میں تو ظاہر ہے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی مرحوم کے لیے لگوائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان تک پہنچائیں گے، امید تو یہی ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح قرآن اگر کوئی پڑھے اور کہے کہ جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کا ثواب میرے فلاں والد والدہ یا کسی بھی بزرگ کو ملے، تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب پہنچا دیں گے. اس میں توقع تو یہی رکھنی چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لوگوں نے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم مطلب اپنی ماں کے بہا پہ حج کر لیں، تو انہوں نے کہا کر لو. حالانکہ حج جو ہے وہ تو اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو اب وہ فریضہ تو ادا نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کے پاس استطاعت تھی. لیکن اگر وہ بعد میں کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا گیا، اور اللہ دعا کر سکتا ہے اور اللہ سے امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو پہنچائے. کنواں کھدوانا تھر میں یا غریبوں کے ساتھ کرنا، میرا خیال ہے یہ اس میں تھوڑی سی لوگ کنفیوژن کرتے ہیں. میرے حساب سے یہ زکوٰۃ میں نہیں آ سکتا، یہ صدقات میں آ سکتا ہے. وہاں پر بھی ایک کنفیوژن ہے. میں یہ اس سوال سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اس سے مکس نہیں کر رہا میں. اس میں صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ زکوٰۃ سے کنواں نہیں کھدوایا جا سکتا. مطلب ایک فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، پہلے تو ٹو بی ویری آنےسٹ میں اتنا کلیئر نہیں ہوں جتنا آپ ہوں گے. میں ہم۔ صرف میں آپ ہی سے چلیے سوال کر لیتا ہوں، یہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اگر ہم فقہ حنفی جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس کی رائے لیں گے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے.
تملیغ. اور تملیغ، بالکل. تو وہ کہتے ہیں مالک بنانا ضروری ہے. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بس پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مالک بنانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بس. فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ. جی جی. تو فی سبیل اللہ مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، فی سبیل اللہ کنواں بھی کھدوایا جا سکتا ہے، ہسپتال میں بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم، اب یہ اختیار اس کا ہے جس نے پیسے دینے ہیں. اگر وہ ہم، کہے کہ جی میں نے تو زکوٰۃ حنفی طریقہ کار سے دینی ہے اور مالک ہی بنا کے چکنا ہے، تو پھر وہ ہسپتال والوں نے اس کے لیے علیحدہ کھاتا رکھا ہوتا ہے، وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور وہ کسی مریض کے علاج پر ہی خرچ کرتے ہیں، اسے کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں بنواتے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں، جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، سسٹم ہی ہے، حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرتی تھی اور ایک ہی جی جی. ٹیکس تھا، صرف زکوٰۃ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اور اسی ٹیکس سے سارے خرچے پورے ہوتے تھے. تو سڑکیں بھی بنتی تھیں، کنویں بھی کھدتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. ہم یہ ڈیٹیل جو استعمال ہوتی ہیں ورب سے متعلق، فعل سے متعلق، وہ ہم کچھ ڈیٹیلز تو پڑھ آئے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے جو مثال لی تھی کہ زید نے پانی پیا گھر پر کل جلدی جلدی پیاس بجھانے کے لیے. تو اس کے اندر جو چیز اس نے پی وہ پانی ہے، مفعول بھی. جہاں پر اور جب پیا وہ ظرف ہے. اور جس کام کے لیے پیا، جو اس کا مقصد تھا، وہ پیاس بجھانا تھا، تو وہ مفعول لہو یا مفعول لیجلہ یا پرپس اس کا تھا. اچھا، اب جو ایک اس کا رہ گیا ہے پارٹ، وہ ہے ہاؤ، کیسے پیا. اب جو کیسے پیا اس کے بھی تین لیول ہوتے ہیں. ایک لیول اس مثال میں آیا ہے، اس کو ہم کہیں گے حالت، حال. انگریزی کا لفظ اس کا مشکل ہے، اس کو بے شک چھوڑ دیں. تو یہ جو حال ہوتا ہے، یہ وہ سرکمسٹانسز بتاتا ہے جس کے اندر ایک کام وقوع پذیر ہوتا ہے. تو اس نے جلدی جلدی پیا، یہ حالت تھی اس کی. تو قرآن شریف میں اسی طرح آتا ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور صفوں کی حالت میں، اس حالت میں کہ انہوں نے صفیں باندھی ہوں گی. تو یہ حال ہے، یہ بھی نسب میں جاتا ہے. اس کو بھی مفعول کہہ سکتے ہیں یا ڈیٹیل کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فخرجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعلق ہے، منہا کہ اس بستی سے نکلے، خائفن، اس حالت میں کہ وہ خائف تھے، ڈرتے ہوئے. تو یہ نصب کے اندر آپ کو اسم نظر آئے گا، آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ حالت بیان ہو رہی ہے، حال بیان ہو رہا ہے. یہاں پر اب آپ نے بتانا ہے کہ جو بھی استعمال ہوئے ہیں اسم جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، یہ کس وجہ سے رفع، نصب یا جر میں ہے. مکان جو ہے وہ جگہ ہے. جگہ ہے، بالکل صحیح. تو وہ پھر کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ظرف ہے، نصب میں ہے. بالکل ظرف ہے، اس لیے نصب میں. ٹھیک ہو گیا. قصین جو ہے یہ کسی یہ حال ہے. حال ہے. نہیں، یہ کسی حال نہیں ہے. حال نہیں. نہیں نہیں، یہ قصین جو ہے یہ مکانن کی صفت ہے. اوکے ٹھیک تو صفت موصوف کو فالو کرتی ہے. ہے. ٹھیک ہے. اس میں بتائیے جی. یہ حجابن فعل ہے. نہیں، حجابن فعل نہیں ہے. حجابن یہاں پر اسم کے معنوں میں آیا. تو اس کو بھی حال کہیں گے. ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ بس پکڑ لیا اس نے ان سے، یا کر لیا اس نے ان سے، کیا کر لیا؟ پردہ پردہ. پردہ پردہ کر لیا. پردہ حجاب حجابن پردہ کر لیا. پردہ کر لیا. تو پردہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مفعول. نصب ہے مفعول ہے. اور تو کیونکہ مفعول ہے اس وجہ سے یہ کس میں ہے؟ نصب نصب میں. میں. نصب میں. نصب میں ہے. بالکل ٹھیک. روحنا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اس کے مضاف روح مضاف الیہ تو ہے، مگر رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ روح جو ہے نصب میں، روح حال نصب میں. نصب میں کیوں ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے کس فعل کا؟ نحنو کا. فعل ارسلنا کا. نہیں، ارسلنا کا مفعول ہے. ٹھیک ارسلنا ہے، کا. ہم نے بھیجا اپنی روح. ہم نے بھی. اچھا، بشرن
बशरन भी नस्ब में है, सवियन भी नस्ब में है। ठीक है, क्यों है? तो कभी तौसीफी है तो क्या था? सवियन तो इसलिए नसब में है कि वो सिफत है, ये तो ठीक हो गई। जिस वजह सिफत से है। बशरन नसब में है उसी वजह से सवियन है। और बशरन क्यों नसब में है? हाल है जी। ये हाल है, बिल्कुल सही, कि उसने शक्ल इख्तियार की इस हालत में कि इंसान इंसान की हालत उसने इख्तियार कर ली, तो ये हाल है, बिल्कुल दुरुस्त। इसमें बताएं जी क्या है? अस्सलाम फेल है। अस्सलाम अस्सलाम की अस्सलाम। इसम है जी। इसम है, रफा में है, नसब में है या जर में है? रफा में। रफा में। रफ़ा में। रफा में है, क्यों है? अस- ये मुब्तदा ये है। मुब्तदा हो सकता है। मुब्तदा है, बिल्कुल सही, मुब्तदा। मुब्तदा हो गया। और यौमा जो है ये किस में है? ये नसब है, ज़र्फ है। ये नसब भी है, नस्ब में लगा ये है। ज़र्फ है, ज़र्फ है, बिल्कुल सही। वक्त है ना, ज़र्फ अच्छा, ज़मान है। ज़मान है। रखे मुकाम। ज़र्फ ज़मा, ज़र्फ मकान जो है वो ऊपर था, वो मकानन था, ये वक्त को बयान कर रहा है, ज़माने को, ज़र्फ ज़मा। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बंदगी करें, उसके अलावा किसी को मखलूक में, खुदाई में, इताअत में, सिफात में, ज़ात में उसके साथ शरीक ना करें। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, हमें सीधा रास्ता चला कर हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।